إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے روبرو سورۃ الحشر کی ایک آیت پڑھی ہے، مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والی آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ نے سبھی اہل ایمان سے خطاب کر کے فکر آخرت کا پیغام دیا کہ آخرت کے آنے والی آخرت کے لیے تیاری کرو، اور آخرت کو لے کر ہماری سوچ اور ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے۔ شیطان عام طور پہ ہمیں یہ تھپکیاں دیتا ہے کہ ابھی تو زندگی کا طویل سفر باقی ہے، ابھی تو لڑکپن میں ہو، ابھی تو جوانی میں ہو، ابھی تو ادھیڑ عمر آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، اور ایسے یقین دہانی کراتا ہے جیسے اللہ کی جانب سے کوئی گارنٹی ہمیں مل گئی ہو کہ 100 سال سے پہلے مریں گے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آخرت کے لیے تیاری، قیامت کے لیے تیاری تمہیں یوں کرنی ہے کہ جیسے کہ وہ آنے والا کل ہو۔ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، جمعہ سے ہفتہ جس قدر قریب ہے، آپ آخرت کے لیے تیاری یہ تصور کر کے کرو کہ وہ آنے والا کل ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ صحابی آئے، آگے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ سوال ایک ایسی چیز کے سلسلے میں تھا جو نبیوں کے سردار کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کے سردار کو بھی نہیں معلوم، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو صحابی نے وہی سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے کہا وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والے پہلے یہ تو دیکھ کہ اگر وہ قیامت آ گئی تو تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ تو قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں فکر آخرت کا پیغام دیتی ہیں، تصور آخرت کا سبق پڑھاتی ہیں، آخرت کی تیاری پہ ابھارتے ہیں۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ الایمان بالیوم الآخر ارکان ایمان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جن 6 باتوں پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن بنتا ہے، اس میں سے ایک رکن الایمان بالیوم الآخر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے پہلے ہی صفحے پر اللہ رب العزت اپنے متقی بندوں کی جو صفات بیان کرتا ہے، اس میں کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ میرے بندے وہ ہیں
جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھ کر وہ جیا کرتے ہیں۔ حضرات، قرآن کی بے شمار آیتوں میں، دسیوں نہیں سینکڑوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے الایمان بالیوم الآخر اور اس کے مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ تصور آخرت انسانی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان وہ ذمہ دار ہوتا ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان امانت دار ہوتا ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا خائن ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والا بے وفا ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان عدل و انصاف کا علمبردار ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، سفاک ہوتا ہے۔ الغرض بہت فرق ہے، بہت فرق ہے اس انسان میں جو آخرت پر ایمان رکھ کر جیتا ہے اور اس انسان میں جو آخرت پر ایمان رکھے بغیر جیتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان ایسی مثالی زندگی گزارتا ہے، ایسی مثالی زندگی گزارتا ہے کہ یوں جیسے کہ وہ انسانی بھیس میں فرشتہ ہو، انسانی بھیس میں فرشتہ ہو۔ اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ یوں زندگی گزارتا ہے جیسے انسانی بھیس میں جنگل کا درندہ ہو۔ یہ آپ فرق واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں اور جو لوگ اس دنیا میں صرف اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان میں آپ صاف طور پہ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے معاملات الگ، ان کی معاشرت الگ، ان کے لین دین الگ، ان کی سوچ الگ، ان کے قول و عمل کا معیار الگ۔ اس لیے بھائیو، قرآن پہلے ہی صفحے پہ اپنے نیک صالح بندوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، میرے بندے وہ ہیں جو آخرت پہ کامل یقین رکھتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے پیارے نبی جب نبی بنائے گئے نا تو توحید کے بعد نبی نے اپنی دعوتی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس آپ کا تھا وہ آخرت۔ سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کر چادر لپیٹنے والے پیغمبر اٹھیے اٹھیے، فانذر، ڈرائیے انسانوں کو۔ انذار کا وقت ہے یہ، تنبیہ کرنے کا وقت ہے یہ، انسانوں کو ڈرانے کی گھڑی آئی۔ اٹھیے، غافل انسان کو بیدار کیجیے، غافل انسانیت کو خواب غفلت سے جگائیے۔ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ نبی نے کیا کیا؟ قم فانذر کے اس خطاب کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو آواز دی۔ سارے لوگ پہاڑ کے دامن میں آپ کی آنکھ نیچے جمع ہو گئے۔ پیارے نبی جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے، آپ نے نیچے کھڑے ہوئے لوگوں سے سب سے پہلے پوچھا، بتاؤ مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا؟ سب نے کہا زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، آپ صادق و امین ہیں۔ نبی نے کہا کہ لوگوں دیکھو، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم پہاڑ کے نیچے دامن میں کھڑے ہو۔ میں چونکہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو، تمہاری نظر صرف ایک سائیڈ ہے۔ کہا کہ ہاں صحیح۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب سے ایک فوج آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، مانو گے میری بات؟ کہا کہ کیوں نہ مانے، آپ جیسا صادق اور امین انسان کہے کہ پہاڑ کے اس پار سے ایک خطرہ ہے جو ہم پہ آ رہا ہے، ہم مانیں گے اور ضرور مانیں گے۔ یہ سننا تھا کہ نبی نے کہا کہ پھر آنے والی آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو ایک ایگزامپل تھا، ایک مثال دی تھی اللہ کے نبی نے۔ یہ جو کہا نا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو،
ایک مثال تھی. میں نبی ہونے کی حیثیت سے اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میری ایک نظر اگر دنیا پر ہے تو میری دوسری نظر آنے والی آخرت پر ہے، اور تم لوگ تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے، تمہارے سامنے صرف دنیا ہے. میری ایک نظر دنیا پر تو دوسری نظر آخرت پر، اور میں آخرت کا وہ خطرہ دیکھ رہا ہوں جو خطرہ تم سب کی زندگیوں میں آنے والا ہے، اور وہ جہنم کا خطرہ ہے. اس لیے کہا اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو. پیارے نبی کی دعوتی زندگی کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، صاف نظر آئے گا کہ پیارے نبی نے توحید کے بعد سب سے زیادہ جس اہمیت کے ساتھ جس چیز کو پیش کیا وہ تصور آخرت ہے. آئیے ہم دیکھتے چلیں آخرت کے لیے جینے والا انسان تصور آخرت ہماری زندگی کو کیسے بدلتا ہے، تصور آخرت کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھنے والے انسان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم بتائیں، جو آخرت پہ کامل یقین رکھتا ہو نا، وہ اسی زندگی میں اپنا حساب آپ لیتا ہے، اپنے آپ کو روزینہ خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرتا ہے. جو آخرت پہ یقین رکھنے والا بندہ اسے یہ احساس تڑپاتا ہے کہ حساب کا دن آنے والا ہے، حساب کی گھڑی آنے والی ہے، جہاں مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا. اس لیے حضرت عمر کی جو نصیحت تھی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، کہا کہ لوگوں اپنے آپ کا حساب لے لو یوم الحساب کے آنے سے پہلے، اور قیامت کے دن کے ترازو میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن کر لو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے روز جب تمہارا حساب ہوگا کوئی کمی ہوگی تو عمل کرنے کا موقع نہ ہوگا. آج اگر اپنا حساب آپ لے لو گے تو کوئی کمی نظر آئے گی، اس کی بھرپائی کا موقع ہے تمہارے پاس، عمل کی فرصت ہے تمہارے پاس، عمل کے لمحات ہیں تمہارے پاس. اس لیے بھائیو، آخرت کے لیے جینے والے انسان کی بنیادی اور پہلی پہچان یہ ہے، اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرتا ہے، اور خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے اپنا حساب آپ لیتا ہے. دوسروں کا حساب لینے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، زید کیسا ہے، بکر کیسا ہے، عمر کیسا ہے. سچا حساب یہ ہے کہ میں اپنا حساب آپ لوں اور میں خود احتسابی کی عدالت میں خود کو پیش کروں، خود کو مجرم ٹھہراؤں، خود کو گنہگار بتاؤں، خود کو خطا کار مانوں. یہ خود احتسابی کی عدالت کا بہت بڑا فیصلہ ہے. اور آخرت کے لیے جینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں خود احتسابی کی عدالت میں پیش کر کے اپنا حساب آپ لیتے ہیں. حضرات، جو لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ تصور آخرت انسان کو اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں ذمہ دار بناتا ہے. دیکھو، آخرت پر ایمان رکھنے والا، اس پر کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نگرانی کی ضرورت نہیں. وہ اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو کما حق ادا کرتا ہے. وہ اسے کسی مینیجر کی نگرانی کی ضرورت نہیں. وہ ٹیچر ہے، وہ ایز اے ٹیچر اپنا حق پورا ادا کرے گا. وہ کسی کمپنی کا ورکر ہے، اپنی ذمہ داری اپنے ٹائم پر ادا کرے گا، وقت پہ جائے گا، وقت پہ آئے گا. کیوں؟ وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. اس کا ایمان اسے کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم اس ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے، دنیا میں جواب دو نہ دو، اللہ کی عدالت میں تو تمہیں جواب دینا. اس لیے بھائیو، آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ وقت کا حاکم کیوں نہ بن جائے، وقت کا حاکم کیوں نہ بن جائے. تصور آخرت اسے کتنا تڑپاتا ہے، کتنا ذمہ دار بناتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، احساس ذمہ داری سے، آخرت کی جواب دہی کے احساس سے تڑپ جاتے تھے اور فرماتے تھے، واللہ دنیا کے حکمرانوں کے لیے، دنیا کے حکمرانوں کے لیے جو اپنی رعایا کے ساتھ غداری کرتے ہیں،
اپنی رعایا کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں دنیا کے حکمرانوں کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے، کسی بھی عہدے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، احساس ذمہ داری کسے کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے تھے واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ عز وجل لم لم تصلح لها الطریق یا عمر۔ کہتے تھے عمر کہ اللہ کی قسم میں تو مدینے میں ہوں، میرا دارالخلافہ مدینہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے اگر میرے دور حکومت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے۔ خچر جانور ہے، وہ جانور، ہاں، کہا کہ اگر عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے، مجھے ڈر ہے کہ حشر کی عدالت میں عمر بن خطاب سے سوال ہوگا، عمر تمہارے زمانہ خلافت میں عراق کی ایک سڑک پر ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ یہ احساس ذمہ داری، یہ احساس جواب دہی ہے جو تصور آخرت لیے جینے والوں کو ہمیشہ بے چین کیے رکھتا ہے۔ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو کما حق ادا کرتے ہیں۔ اور غور کیجئے، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ عہدے کو نبھا کر، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کرسی کو نبھا کر، حضرت عمر کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ موت کے وقت، شہادت کے وقت، آخری سانسیں جب چل رہی تھیں، چھرا گھوم دیا گیا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، آنے والے لوگ تسلی دے کر جانے لگے، انہی میں سے ایک نے حضرت عمر کو ان کی خدمات یاد دلائیں کہ امیر المومنین آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ کی یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لوگو کیا بات کر رہے ہو، میں تو یہ جو بار خلافت، بار امانت اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لیا، اس کے سلسلے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرا ہوا ہوں میں کہ اگر کل حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عمر نے خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی، حکومت کی جو ذمہ داری نبھائی، اس ذمہ داری کے نبھانے میں عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ لا لی ولا علی، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے یہ، کیسے ہمارے اسلاف تھے، اور انہی اسلاف سے محبت کا دم بھرنے والے ہم لوگ اپنے فرائض اور واجبات میں کتنی غفلت، کتنی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ اور حضرات، انہی تصور آخرت کے حوالے سے، ہمارے تصور آخرت کے سائے میں جو شخص جیتا ہے، تو تصور آخرت انسان کو کی زندگی پر یہ بھی اثر ڈالتا ہے کہ تصور آخرت انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور گناہ جب ہو جائے اسے بے چین کر دیتا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص گناہ ہونے کے بعد، غلطی تو خیر انسان سے ہوتی ہے، لیکن فرق ہے آخرت کے لیے جینے والے اور دنیا کے لیے جینے والے انسان میں۔ دنیا کے لیے جینے والا انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی کیے جاتا ہے، اور آخرت کے لیے جینے والا انسان، اس کے گناہ اسے بے چین کیے دیتے ہیں، اس کے گناہ اسے تڑپا دیتے ہیں۔ وہ گناہ کرنے کے بعد اپنی معافی کو لے کے اتنا تڑپتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، تڑپنے لگتا ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو اس گناہ کے دھبے سے پاک کروں۔ اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، آگے کہا یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ، کہا کہ اللہ کے نبی ابھی ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، ایک غلطی ہو گئی اللہ کے نبی۔ کہا کہ مدینے کے کنارے ایک عورت کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی غلطی کر بیٹھا میں، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، میں نے بڑی غلطی تو نہیں کی ہے، کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، لہٰذا اب میں بے چین ہوں، میں جس سزا کا مستحق ہوں، مجھ پہ حد جاری کیجئے،
مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ گناہ کہاں ہوا ہے؟ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ گناہ تنہائیوں میں ہوا ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اعتراف کہاں ہو رہا ہے؟ اعتراف مسجد میں لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا میری عزت جائے گی، بدنامی ہوگی، نہیں۔ احساس ندامت انہیں تڑپا رہا تھا، احساس ندامت سے وہ تڑپ رہے تھے، غلطی کے دھبے سے، گناہ کے دھبے سے خود کو پاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، نماز ہوئی۔ نماز ہونے کے بعد پوری جماعت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ اللہ، پوری جماعت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی انی اصبت حدا فاقم علی، اے اللہ کے نبی گنہگار بندہ ہے، گناہ کر کے آیا ہے، میں جس سزا کا مستحق ہوں سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ ندامت کسے کہتے ہیں؟ ندامت اسے کہتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر سے تڑپاتی ہے، بے چین کیے رہتی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ پیارے، اب دیکھو سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مقصد ہوتا ہے ندامت پیدا کرنا، اور یہاں سزا سے پہلے ہی وہ ندامت پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس سچی ندامت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہیں، بدنامی ہوگی وہ بھی نہیں سوچ رہے۔ نبی نے اس بندے کے چہرے پر سچی ندامت دیکھی، سچی تڑپ دیکھی۔ آپ نے کہا نماز پڑھی نا ابھی تم نے ہمارے ساتھ؟ کہا کہ ہاں نماز تو پڑھی ہے۔ کہا جاؤ فإن اللہ قد غفر لك ذنبك وحدك، اللہ نے اس نماز کے بدلے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں گناہوں کو ختم کیے دیتے۔ تو اس طرح بھائیوں، تصور آخرت گناہوں کے دھبوں کے ساتھ جینے نہیں دیتا انسان کو۔ وہ جب تک ان دھبوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح حضرات، تصور آخرت دنیا کے سلسلے میں ہمیں صحیح نقطہ نظر اور صحیح سوچ عطا کرتا ہے، صحیح سوچ عطا کرتا ہے۔ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور دنیا کو کیسے برتنا ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کو یہ سمجھاتا ہے، دیکھ یہ دنیا تیری منزل نہیں ہے، سفر ہے، یہ سفر کو منزل سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیری حیثیت یہاں مسافر کی ہے، مسافر کی، تیری منزل قبر ہے۔ اس لیے جو شخص سفر میں جس کا سامان جتنا کم ہوگا اس کے لیے منزل پہ پہنچنا اسی قدر آسان ہوگا۔ دنیا کے سلسلے میں ایک صحیح سوچ ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور ایسا انسان جو دنیا کے سلسلے میں صحیح سوچ رکھتا ہے نا، وہ موت کی منزل پہ پہنچتا ہے زیادہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر دن موت کو یاد کرتا رہا، دنیا کی حیثیت کو سمجھتا رہا، بلکہ بسا اوقات گھبرانے کی بات تو کجا، جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو مسکرا کر استقبال کرتا ہے، مسکرا کر استقبال کرتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو پہلے ہی سے سمجھا کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب ہے، یہ ظل ایک سائے کی مانند ہے، ڈھلنے والے سائے کی مانند۔ تو دنیا کے سلسلے میں صحیح نقطہ نظر رکھتا ہے وہ شخص جو آخرت کے لیے جینا رہا۔ وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا یا ایمان کمزور ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور موت کے قریب جب وہ جاتا ہے نا، اس کے صدمے کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے ٹینشن کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے دکھ درد کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا سے اتنی حسرتیں لیے ہوئے جاتا ہے، سمجھ رہے؟ ایک بات یاد رکھو، چین سے جینا بھی اہم ہے، لیکن چین سے جینے سے زیادہ چین سے مرنا اہم ہے۔
زندگی کے سکون سے زیادہ موت کے وقت کا سکون بڑا معنی رکھتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے حکمران، دنیا کے بڑے بڑے امیر، دنیا کے بڑے بڑے کاروباری، دنیا کے بڑے بڑے منصبدار جب موت کی دہلیز پہ پہنچے، ان کی بے بسی قابل رحم ہوتی ہے، ان کی بے بسی قابل رحم ہوتی ہے. لیکن آخرت کے لیے جینے والے لوگ جب موت کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں تو وہ جس طرح سے اپنی موت کا استقبال کرتے ہیں وہ قابل صد رشک منظر ہوا کرتا ہے. حضرات، تصور آخرت ایک اور چیز جو ہم سب کو سکھاتا ہے کہ دنیا خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے. تو تصور آخرت لے کر جینے والا شخص کم سے کم خواہشات رکھتا ہے، کیونکہ الایمان بالیوم الآخر اسے سکھاتا ہے کہ تمہاری ارمانیں جنت میں پوری ہوں گی. ارمانوں کا گھر جنت ہے، خواہشات کا گھر جنت ہے، لذتوں کا گھر جنت ہے. تمہاری ہر لذت جہاں پوری ہوگی وہ جنت ہے، تمہاری ہر خواہش جہاں پوری ہوگی وہ جنت ہے، تمہارا ہر ارمان جہاں پورا ہوگا وہ جنت ہے. دنیا نہیں، یہ ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ ارمانوں کی قربانی کی جگہ. اور یہ چیز انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینے پہ آمادہ کرتی ہے اور اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھتا ہے، اور اس دنیا میں وہ کھو کر آخرت میں پانے کا حوصلہ رکھتا ہے. دیکھو، آخرت میں پانے کا شعور جو ہے دنیا میں کھونے کا حوصلہ دیتا. ایک کاروباری کو سمجھو کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، خودکشی کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، ٹینشن سے رشتہ دار خودکشی کر لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، کیونکہ صدمہ اتنا بڑا ہے، برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں، جھیلنے کا حوصلہ نہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں. اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا شخص گھر میں حادثہ ہو گیا، فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے جناب میں اللہ ہی کی جانب لوٹنا. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو مصیبت کے وقت پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ وہی چیز ہے کہ جو دنیا میں کھوتا ہے وہ آخرت میں پاتا ہے، جو دنیا میں کھوئے گا وہ آخرت میں پائے گا. لہٰذا دنیا میں اگر کوئی چیز کھو گئی تو اتنا صدمہ نہ لو کہ تمہاری جان پر بنائے. نہیں، دنیا کی اس نقصان کو یہ سوچ کر برداشت کرو کہ جتنی بڑی چیز ہم نے کھوئی ہے آخرت میں اتنی ہی بڑی چیز ہم نے پانی ہے. سب کھو کے تیری راہ میں دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. حضرات، تصور آخرت اور یہ الایمان بالیوم الآخر ہماری زندگیوں پہ جو اثرات مرتب کرتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ کیا جانتے ہیں؟ تصور آخرت مظلوم کو صبر کا حوصلہ دیتا ہے. مظلوم کو صبر کا حوصلہ دیتا ہے. اس دنیا میں ظلم ہوتے ہیں اور بڑے ظلم ہوتا ہے. یہ ظلم کی جگہ ہے، یہ ظلم کا گھر ہے. اثر رسوخ والے کمزوروں کو دباتے ہیں، کچلتے ہیں، رگڑتے ہیں، مسلتے ہیں. ارباب اقتدار اپنی رعایا کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں. دنیا میں بڑا ظلم ہوتا ہے. ظالم ظلم کرتا ہے، چلا جاتا ہے. مظلوم ظلم سہتا ہے اور اس کے ظلم کا بدلہ اسے اس دنیا میں نہیں ملتا. مظلوم ظلم سہ کے چلا جاتا ہے، ظالم ظلم کر کے چلا جاتا ہے. تصور آخرت ہے جو مظلوم کو ہمت دیتا ہے. ٹھیک ہے، مظلوم پر جب ظلم ہوتا ہے اس کا ضمیر اس سے کہتا ہے، اس کا ایمان اس سے کہتا ہے، اس کا عقیدہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج تو کمزور ہے، برداشت کر لے. یہ ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آخرت آئے گی جس دن ایسا بے لاگ عدل و انصاف ہونے والا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ستایا ہوگا، حشر کی عدالت میں اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، بدلہ لے لے. جو ذات اقدس جانوروں میں اس طرح انصاف کرنے والی ہے، وہ ذات اقدس انسانوں میں کیسا انصاف کرے گی؟ سوچ لو. کوئی ظالم یہ نہ سمجھے
کہ میرے پاس بڑا اثر و رسوخ ہے اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں. نہیں، تمہارا یہ روب، تمہارے یہ دبدبہ چند روزہ ہے. اور کوئی مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میں بے یار و مددگار ہوں. نہیں، یہ دنیا کی حد تک تم بے یار و مددگار ہو. تمہارے ساتھ احکم الحاکمین کی عدالت ہے، تمہارے ساتھ احکم الحاکمین کا انصاف ہے. جس نے بھی ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے روز وہ گھڑی آئے گی جب تمہارا ہاتھ ہوگا اور اس ظالم کا گریبان ہوگا، وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو. وہ عدالت آنی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ نے کہا کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے ظلم سے غافل ہیں. ظلم کر لے، کتنا کرے گا، دنیا کی حد تک کرے گا. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. یہ مہلت صرف موت تک ہے. موت کے بعد تو اے ظالم تجھے مظلوم کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے پورے ظلم کا حساب دینا ہے. اور اس دن مظلوم جس طرح سے اس کے ساتھ اپنا بدلہ لے گا، وہ حشر کی عدالت میں وہ منظر سب دیکھیں گے. اسی طرح سے حضرات، الایمان بالیوم الآخر یعنی تصور آخرت ہماری زندگیوں میں جن ذرائع سے وہ سکون دیتا ہے، اس میں سے ایک چیز دیکھو، جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کتنا صدمہ ہوتا ہے. اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کو نہیں مانتے، ان کے لیے جانتے ہیں کتنا بڑا صدمہ ہے. بیوی مر گئی، شوہر کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے، اب ہمیشہ کی جدائی. شوہر مر گیا، بیوی کے لیے کتنا بڑا صدمہ، ہمیشہ کی جدائی. ماں باپ چلے گئے، اولاد کے لیے کتنا بڑا صدمہ، ہمیشہ کی جدائی. کس کے لیے؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ کی جدائی. پھر کبھی وہ نہیں ملنے والے، کیونکہ ان کے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہے تو نہیں ملنے والے. لیکن مومن کے لیے موت عارضی جدائی. موت عارضی جدائی، سمجھ رہے؟ والدین انتقال ہو گئے، کل ہمارا بھی انتقال ہوگا. اور کل جب ہمارا انتقال ہوگا، رب العزت ہمارے والدین سے ہمیں ملائے گا. سمجھ رہے؟ ہمارے عزیزوں سے ہمیں ملائے گا. کہاں ملائے گا؟ عالم برزخ میں بھی ملائے گا، عالم آخرت میں بھی ملائے گا. یہ احساس ذرا سوچو کتنا سکون دینے والا ہے، کتنا سکون دینے والا ہے ایک مومن کو جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ میں نے اپنے جن عزیزوں کو کھویا ہے، ان سے جو جدائی ہوئی ہے، یہ وقتی جدائی ہے، عارضی جدائی ہے. ہم سب ملنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیثوں میں، امہات المومنین کے سلسلے میں، جب کہ کون سب سے پہلے انتقال کریں گے، نبی نے کہا اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدا. کہا میرے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ ہے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہو، یعنی صدقہ و خیرات کرنے والی. حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ بیٹے رونا مت، میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہو. پتہ چلا عالم برزخ میں اللہ اپنے عزیزوں سے ملاتا ہے. حضرت بلال حبشی موت کا وقت آیا، خوش تھے. موت کے وقت ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. حضرت بلال سے لوگوں نے پوچھا موت کی گھڑی ہے، خوشی کیا معنی رکھتی ہے؟ بلال نے کہا کیوں نہ خوش ہوں، غدا نلقى الاحبہ، کہ کل میں اپنی محبوب شخصیتوں سے ملنے جا رہا ہوں، تو کیوں نہ خوشی ہو مجھے. یعنی اللہ کے نبی صحابہ. تو دیکھو تصور آخرت ہمیں یہ سکون دیتا ہے جب ہم اپنے عزیزوں کو کھوتے ہیں، اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کہ یہ پریشان نہ ہونا، بے چین نہ ہونا، یہ وقتی جدائی ہے، عارضی جدائی ہے، پھر رب العزت تمہیں ملانے والا. اس طرح ایمان بالیوم الآخر میری اور آپ کی زندگی پر محترم بھائیوں، محترم بہنوں، غیر معمولی اثر. بس یہ سب فائدے، یہ سب بینیفٹس کسے ملیں گے؟ جو وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہم میں سے بہت سارے ایمان تو رکھتے ہیں، یقین ہے کیا؟ یقین کے مرحلے کو ابھی نہیں پہنچے ہم، یقین کی حد تک نہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو تصور آخرت پر جتنا زیادہ یقین رکھے گا، وہ اس روئے زمین کا اسی قدر کامیاب انسان ہو. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، آنے والی اس آخرت کے لیے کما حق ہو
تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ خطبے کے اختتام پر اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں داونگیرے ڈسٹرکٹ سے احباب آئے ہوئے ہیں مسجد کے تعاون کے سلسلے میں۔ داونگیرے ڈسٹرکٹ میں ایک قریہ ہے جہاں پہلی مسجد بن رہی ہے کتاب و سنت کے حامل لوگوں کی۔ آپ سب سے گزارش ہے، انہوں نے 42 لاکھ میں 42 لاکھ میں مسجد کے لیے جگہ خریدی ہے، وہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تعاون کے لیے۔ آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ ایک مصلے کی قیمت 8,000 اور 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 1,000 روپے۔ اللہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔